علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن، آپ کا سوال یہ ہے، بھارت کے اندر جس طرح کے حالات ہیں یا کشمیر کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، تو کیا خواتین اسلام بھی باہر گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، روڈوں پر، راستوں پر، دھرنوں میں اور جلوسوں میں اور ریلیوں میں شرکت کر سکتی ہیں؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ دھرنے، یہ مار دھاڑ، یہ جلاؤ گھراؤ کسی بھی مسلمان کے کرنے کا کام نہیں ہے، وہ مرد ہو کہ عورت ہو کہ ہجڑا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو کہ بچی ہو۔ یہ آپ کی اور ہماری مصیبت کا حل ہے ہی نہیں میری بہن۔ یہ اصل میں کافروں نے ہمیں ایک لائن آف ایکشن دی ہے کہ جناب اپنے مطالبات کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے آپ باہر نکلیں اور جلوس کریں، دھرنے کریں اور ریلیاں کریں، تو یہ کافروں کا دیا ہوا کام ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم جہاں موجود ہیں وہیں اسلام پر عمل کریں۔ اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے اسلام پر عمل کیا ہوتا، میں پورے متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، فقط ہندوستان کے مسلمانوں کو بلیم نہیں کر رہا ہوں پاکستان کو چھوڑ کر، متحدہ ہندوستان، جب پاکستان اور بنگلہ دیش وجود میں نہیں تھا اور ایک متحدہ ہندوستان تھا، تو اس وقت کی بات کہ جب ہم نے خود اسلام پر عمل کیا ہوتا، یا آج بھی ہمارا یہی حال ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان میں ہے یا مسلمان پاکستان میں ہے یا مسلمان بنگلہ دیش میں ہے، اگر ہم خود اسلام سے الرجک نہ ہوتے، آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی اسلام سے دور ہیں اور ہم جنتا بھی اسلام سے دور ہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ جناب چند لوگ تو ہیں، تو چند لوگوں سے کام نہیں بنا کرتا۔ جب بحثیت قوم ہم اسلام سے الرجک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ دن تو ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کا اسلام لیتے ہیں، جو ہماری طبیعت، ہمارے خاندان، ہماری بیوی کی چاہت، ہمارے رسم و رواجات کے خلاف ہوتا ہے نا، ہم اس اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بتائیے چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ ہماری شادیوں کا حال، ہمارے مرنے کا حال، ہمارے جینے کا حال، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہماری شکل و صورت، ہماری عبادت۔ اب ہم ذرا دیکھیں نا اس میں جائزہ لے کر کہ اس میں کتنا اسلام ہے اور کتنا اینٹی اسلام ہے۔ بتائیے ذرا۔ ہے مسلمان مگر پرساد کھا رہا ہے مسلمان مگر اپنے آپ پر ہولی کا رنگ ڈال رہا ہے مسلمان مگر اللہ کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر، حجویری، اور آپ کے ہندوستان میں ہی اجمیر ہے نا، اجمیری کے دربار پر چادریں چڑھا رہا ہے، اجمیر میں اجمیری کی قبر کا طواف کر رہا ہے، اجمیری کی قبر پہ جھک کر جناب بوسے دے رہا ہے۔ یہ ہے ہندوستان کا حال۔ ویسے ہم بھی کوئی آپ سے اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاکستانیوں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ اجمیر کی قبر کو بوسے دیتے ہو تو ہم اجمیری کی قبر کا طواف کرتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں۔ آپ لوگ اجمیری کی قبر پر چادر ڈالتے ہو تو ہم علی حجویری کی قبر پر چادر ڈالتے ہیں۔ اور جب یہ ہمارا اسلام ہو، کافر کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ ہندو مسلمان ہوگا؟ اور جب مسلمان خود اسلام سے بیزار ہو جائے، بیت اللہ کی بجائے قبروں پر چادریں ہوں، بیت اللہ کی بجائے قبروں کا طواف ہو، حجر اسود کے بوسے دینے کی بجائے بابے کی قبر کا بوسہ ہو، تو ہندو تو دیکھتا ہے کہ جناب میں کھڑے کو پوج رہا ہوں، یہ کلمہ گو مسلمان یہ پڑھے کو پوج رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری حرکتیں کیا ہیں؟ یہ ساری حرکتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم اسلام سے الرجک ہیں، ہمیں اسلام میں داخل ہونے یا عمل کرنے پر الرجی ہوتی ہے، خارش لگ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ جناب اگر میں داڑھی رکھ لوں تو میری بیگم مجھ سے ناراض ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ میری بیگم کو میری داڑھی سے الرجی ہے۔ اب میں یہ تو نہیں چاہوں گا نا کہ میری بیوی کو خارش ہوتی رہے،
تو لہذا بیوی کی خارش ختم کرنے کے لیے لیا بلیڈ اور اپنے چہرے کو مونڈ ڈالا. ایک وہ سکھ اور سکھڑا بھی تو ہے نا, ہیں وہ بابا گرو نانک کا ماننے والا بھی تو ہے نا. ہماری بیوی کو ہماری داڑھی سے خارش اور الرجی ہو رہی ہے, اور ادھر دیکھو وہ بابا گرو نانک کا ماننے والا, اس نے سارے بال چھوڑ رکھے ہیں, سر کے بال بھی چھوڑ رکھے, داڑھی کو بھی چھوڑ رکھا, بغل کے بال بھی چھوڑ رکھے, اور زیر ناف بال بھی گز گز وہ چھوڑ رکھے ہیں. ان کی بیگمات کو تو الرجی نہیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لیا کہ یہ سارے بال چھوڑ کر رکھنے ہیں. وہ بابا گرو نانک کے ماننے والا سکھ, اس کی تو بیوی ہے نا. ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی بیوی کو صرف داڑھی سے الرجی ہوتی ہے, حالانکہ ہم مونچھوں کو کاٹ دیتے ہیں, ہم بغل کے بال اکھیڑ اور مونڈ دیتے ہیں, ہم جناب زیر ناف بال بلیڈ پاؤڈر لگا کر ان کا نشٹ کر دیتے ہیں, ان کو مونڈ ڈالتے ہیں. صرف داڑھی سے ہی بیوی کو خارش. ہمارے ہاں شادی کا حال دیکھیے, جب تک میوزک نہ ہو, موسیقی نہ ہو, میراسن نہ ہو, ڈول باجا بانسری بنانے والا, منانے والا, لگانے والا, بجانے والا نہ ہو, جی میری بیوی کو خارش ہوتی ہے, میرے بچوں اور بیٹیوں کو خارش ہے, الرجی ہے کہ جناب آپ کے گھر شادی ہو رہی ہے, نہ ڈھول نہ باجا نہ بانسری, یہ ماتم کدا ہے یا جناب یہ شادی کا گھر ہے نا. اس طرح سود ہم کھاتے, حرام ہم کھاتے, رشوت ہم کھاتے, اللہ کو چھوڑ کر قبروں کی پوجا پجارت ہم کرتے, تو ابھی کافر نے ہمیں نہیں ٹھوکنا تو اور کیا کرنا ہے. اور یہ تو وہ کیا ہے, نریندر مودی, RSS, وہ ابھی ڈرپوک ہیں, وہ بزدل ہیں. جس طرح ہم اسلام سے مسلمان خود الرجک ہیں, اگر یہ اسلام کا روب نہ ہوتا, اللہ کی قسم اس پورے خطے میں ہمیں مسلمان نظر ہی نہ آتا. تو جنتا کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ہمارے حکمرانوں کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے کرنے کا کام یہ ہے, ہمارے جرنیلوں کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. سبحان اللہ, ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. اللہ اکبر. یہ سورۃ الانفال ہے, ہاں جی, اللہ کا قرآن ہے. یہ قرآن پیغام دے رہا ہے عمران احمد خان نیازی کو, یہ قرآن اعلان کر رہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو. لیکن ہم کیا کریں, ہمارے سچی بات ہے, حکمران بھی ہیجڑے ہیں اور جرنیل بھی ہیجڑے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی حکمران اور جرنیل دونوں شی میل ہیں, نہ میل ہیں نہ فیمیل, سرے سے یہ شی میل ہیں, ہیجڑے ہیں یہ. قرآن کہتا ہے نریندر مودی کے لیے, ٹرمپ کے لیے, اسرائیل کے لیے, قرآن کہتا ہے برطانیہ کے لیے, قرآن کہتا ہے ہندوستان کے لیے, یعنی ہندوؤں اور نریندر مودی کے لیے اور RSS کے لیے کیا کرنا ہے, RSS کے لیے کیا کرنا ہے. فرمایا کہ جہاد کی تیاری کرنی ہے, جو بھی تمہارے پاس لڑنے کی قوت ہے وہ تیار کرو, وہ چاہے گھوڑوں کے باندھنے سے ہو, ہاں جی, اسی طرح تیر و تفنگ سے ہو, نشانہ بازی سے ہو, گولہ اور بارود سے ہو, ایٹم بم سے ہو, یا میزائل اور راکٹ سے ہو. قرآن کہتا ہے جتنی تم سے تیاری ہو پڑتی ہے وہ تیاری کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن تم سے ڈریں گے, اور جنہیں تم نہیں جانتے نا وہ بھی تم سے ڈریں گے. ہاں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اس کو تو ہم جانتے ہیں, نریندر مودی اسے بھی ہم جانتے ہیں, RSS اسے بھی ہم جانتے ہیں, اسرائیل اور برطانیہ کو بھی ہم جانتے ہیں, اور اس روس کو بھی ہم جانتے ہیں. فرمایا وہ بھی تم سے ڈر جائیں گے کہ جنہیں تم نہیں جانتے. یہ ہے کرنے کا کام, وہ ہم کام کر نہیں رہے. حکمران اور جرنیلوں کا حال یہ ہے کہ وہ شی میل ہو چکے.
اور پبلک کا کام اور جنتا کا کام یہ تھا کہ ہم اسلام پر عمل کرتے تاکہ ہندو ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوتا۔ پتہ ہے ہندوستان کے بادشاہوں نے کیا کیا تھا؟ متحدہ ہندوستان، ہندوستان میں کئی سو سال حکمرانی کرنے والے مسلم حکمرانوں نے کیا کیا؟ کوئی کہیں پر اپنی معشوقہ کے لیے محل تیار کر رہا ہے تو کوئی کہیں پر اپنی رنڈی اور کنجری کے لیے محل تیار کر رہا ہے۔ اور انہی دنوں کے اندر جب ہندوستان کے مسلم حکمران اپنی رنڈیوں کے لیے، اپنی معشوقوں کے لیے، اپنی یاروں کے لیے، خیر اس طرح کا کام آج ہمارے ہاں بھی شروع ہے۔ حریم شاہ ہے اور سندل خان ہے، دیکھو تو جناب وہ وزیر اطلاعات کی بھی گرل فرینڈ ہے، وہ چوہان صاحب، وہ دیکھو تو جناب وہ فلانے کی بھی گرل فرینڈ وہ ہے شیخ رشید، یعنی ایک یا دو لڑکیاں اور پوری پی ٹی آئی کے لوگوں کی یہ دو کی دو گرل فرینڈ، اور یہی کام ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کا تھا، یہی کام ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کا تھا۔ اور جن دنوں ہندوستان کے مسلمان اپنی رنڈیوں اور معشوقوں کے لیے محل اور بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں، ان دنوں یورپ کے اندر جاہل اور الو قوم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی جو ننگے دھڑنگے ہوتے تھے، جو بالکل جاہل اور گوار ہوتے تھے، ان دنوں وہاں سکول اور کالج اور یونیورسٹیز بن رہی ہیں۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ کافر ہمارا پیو بن گیا ہے، کافر ہمارا باپ بن چکا، ہم اس کے بیٹے ہیں، بلکہ نہیں، یہ بھی نہیں، کافر ہمارا مالک بن چکا، ہم آج یہود و نصارہ کے غلام ہیں۔ کیوں ہے غلام؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی رنڈیوں کے لیے بڑے بڑے محلات تیار کیے اور تعمیر کیے۔ یہ کیا ہے تاج محل؟ ذرا پڑھیے نا اس تاج محل کی ہسٹری کہ یہ تاج محل کس رنڈی کے لیے بنایا گیا، کس مشوقہ کے لیے بنایا گیا۔ کافر ہمیں مار رہا ہے، ہمارے ملک میں گھس رہا ہے، اور ہمارے حکمران ہیں کہ اپنی رنڈیوں اور کنجریوں کے لیے محل تعمیر کر رہے تھے، اور یہی آج حال پاکستان کے مسلمانوں کا ہے۔ امریکہ ہر جگہ پر، ہندوستان ہر مقام پر مسلمانوں کو مار رہا ہے، اور ہمارے ملک کی جناب حکومتی تنظیم کا حال یہ ہے کہ آج چوہان کے ساتھ حریم کی ویڈیو ہے تو کل شیخ رشید کے ساتھ حریم کی ویڈیو ہے، ہمارے وزیر کسی کا گال چوپ رہے ہیں تو کسی کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی حال ہے نا ہمارا۔ یہاں جناب حکمران رنڈی بازیوں کے اندر، یہاں حکمران کنجر کاموں کے اندر، دشمن ہمیں پوری طرح مارنے کے لیے تیار ہے، مار رہا ہے۔ کشمیر ہم سے علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، جوناگڑھ ہم سے علیحدہ کر لیا گیا، اور آج ہندوستان کے مسلمان پر شامت اور مصیبت اور عذاب آ چکا ہے۔ اس موقع پر تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ ہوتا، جہاد کی تیاری ہوتی۔ ہمارے وزیر مشیر جناب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حریم شاہ اور سندل خان کے ساتھ، کوئی وزیر کسی عورت کا گال چوپ رہا ہے تو کوئی کسی کو اپنے گوڈے پر بٹھائے ہوئے ہے، تو کوئی اپنے جناب سرکاری دفتر کے اندر ٹک ٹاک بنوا رہا ہے حریم شاہ اور سندل خان سے۔ یہ تو حال ہے۔ بجائے کافروں سے لڑنے کے کوئی جناب اپنے وزیروں کی ان کی کردار کشی کر رہا ہے اپنے یوٹیوب چینلوں پر، اور کوئی وزیر طیش میں آ کر جناب صحافیوں کو بھری مجلس میں تھپڑ جڑ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا حال، اور ہم سمجھے کہ ہم جلوس نکالیں گے، تو جلوس نکالنے سے ہندوستان کے مسلمانوں تمہارا کچھ نہیں بننے والا، تم نہیں بچنے والے۔ لگتا ایسا ہے کہ اس خطے کے مسلمانوں کا حال بھی اللہ نہ کرے کہ سربیا کے مسلمانوں کے جیسا ہو، برما اور اراکان کے مسلمانوں کے جیسا ہو، روہنگیا کے مسلمانوں کا جیسا ہو، جو ہمارا حال ہے۔ اچھا، اور ہمارے جرنیلوں کا حال کیا ہے؟
وہ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ جناب، بلکہ فوٹو آیا شاید، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب دربار پر حاضر کھڑے ہیں، ہو جرنیل، اور وہ مردوں کے پاس جا کر کھڑا ہو۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اسلام پر عمل کریں۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا، پتہ ہے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا سیرت تھی؟ وہ میدانوں میں کافروں کی فوجوں سے لڑتے، ہاں، اور جب وہ شہروں میں شہر فتح کر کے داخل ہوتے، کافر صحابہ کی سیرت اور کردار دیکھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہمارا کردار اور ہماری شکلیں دیکھ کر کافر نے کلمہ پڑھنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ شیخ رشید کو دیکھ کر نریندر مودی کلمہ پڑھے گا؟ ہاں جی، چوہان کو دیکھ کر نریندر مودی کلمہ پڑھے گا؟ عمران احمد خان نیازی کو دیکھ کر نریندر مودی کلمہ پڑھے گا؟ جنرل باجوے کو دیکھ کر نریندر مودی کلمہ پڑھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہے گا تم پڑھے کو پوچھتے ہو اور ہم کھڑے کو پوچھتے ہیں، تمہارا خدا قبر کی صورت میں لیٹا ہے اور ہمارا خدا ہنومان کی اور کالی ماتا کی صورت میں بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، فرق تو اتنا ہے۔ باقی یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے ان جھوٹے خداؤں کو کپڑے بھی پہنا رکھے ہوتے ہیں، اور ہندوؤں کے خدا ہوتے ننگے ہیں۔ لاہور کے ایک عجائب گھر میں، بلکہ ایک ہی بڑا عجائب گھر ہے، پڑھنے کے دوران وہاں میرا جانا ہوا تو دیکھا ایک عجائب گھر کیا تھا، سارا بت گھر ہی تھا، چھوٹے بڑے بہت سارے بت موجود تھے، لیکن اس عجائب گھر کے ایک مین پوائنٹ پر، یعنی ایک بڑے ہال میں کالی ماتا دیوی کا بھی بت موجود تھا۔ یہ کالی ماتا کسی عورت کا بت تھا، عورت پوری دی پوری ننگی، مکمل ننگی تھی، اور بنانے والے نے وہ کاریگری دکھائی کہ سیکس سے بری ہوئی کالی ماتا۔ تو ان کے خداؤں کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے، اور ہمارے بابوں کی قبروں پر ان جھوٹے خداؤں پر ہم نے 1 2 10 20 چادریں ڈال رکھی ہوتی ہیں۔ تو دو ہی کام کرنے کے ہیں، ہم خود اسلام پر عمل کریں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، تاکہ ہندو اور سکھ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو اور اسلام کے قریب آئے۔ اور دوسرے کرنے کا کام یہ ہے، ہمارے پاس جتنا گولہ بارود موجود ہے، ہم آؤ دیکھے نہ تاؤ، رات دیکھے نہ دن، اندھیرا دیکھے نہ اجالا، کیا کریں؟ ٹھا پہ ٹھا، ٹھا پہ ٹھا۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں ہندوؤں کا ایک ملک ہے بس، خیر وہ بھی ہم سے چھینا ہوا ہے، ان کا اپنا بھی نہیں ہے، وہ ہمارا ہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہندوؤں کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے بھارت، اور ہم مسلمانوں کے سینکڑوں ملک ہیں۔ اگر اس ہندوستان کے ہندو کو، ظالم ہندو کو، ایک عام جنتا یا ایک عام پبلک یا ایک شریف ہندو یا ایک شریف اور اچھے سکھ کے متعلق نہیں کہہ رہا، جو نریندر مودی جیسا بدماش ہندو ہے، ہاں جی، جو نریندر مودی جیسا بدماش سکھ ہے، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہندوستان کو مارتے ہوئے اگر ہمارا نام و نشان نہ رہے، یعنی پاکستان کا، تو سودا مہنگا نہیں ہے، سودا سستا ہوگا۔ اور پتہ کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم یہ پورے کا پورا علاقہ بر صغیر وہ سارے کا سارا پاکستان ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسی طرح ہیجڑے بنے رہے اور متحدہ ہندوستان کے جناب حکمرانوں، مسلمان حکمرانوں کی طرح رنڈیاں پالتے رہے حریم شاہ اور سندل خان کی صورت میں، تو یہ بچہ کھچا بھی پاکستان نہیں رہے گا۔ ادھر ہندوستان کا مسلمان ہو یا ادھر بنگلہ دیش اور پاکستان کا مسلمان ہو، اللہ کی قسم روہنگیا کے مسلمانوں کے جیسا اللہ نہ کرے ہمارا حشر ہوگا۔ نہ آسمان ہمیں جگہ دے گا، نہ زمین ہمیں جگہ دے گی، نہ دریا اور سمندر ہمیں جگہ دیں گے، نہ پہاڑ اور ریگستان اور میدان ہمیں جگہ دیں گے، نہ ہم مر سکیں گے نہ ہم جی سکیں گے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات،
اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم اعز الجهاد والمجاهدين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.